آدمی جتنا ایماندار ہوگا، جتنا سچا ہوگا، روح جتنی اس کی پاک ہوگی، تو اس خواب میں سچائی کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر ایمانداری نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، تب بھی سچا خواب آدمی کو نظر آتا ہے، لیکن بعض چیزیں اس میں دوسری شامل ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ اس سلسلے میں بہت تفصیلی بات ہوئی تھی، دوسری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایمانداری، دیانت، تقویٰ، طہارت، دل کی صفائی، روح کی پاکیزگی جتنی زیادہ ہو، اسی لحاظ سے پیغمبر سے نسبت اس کی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور خواب میں سچائی بھی اتنی ہی زیادہ پائی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے مختلف الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 یا 46 یا 49 یا 50 کا حصہ۔ بہرحال یہ خواب کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو ذکر کی۔ جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے بیان کر دیا، تو اس کے جواب میں ان کے والد نے یوں کہا اپنے بیٹے سے کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر، اور وجہ صاحب بیان کر دی کہ یہ خواب تیری عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی بڑا انعام تجھ کو دیا جائے گا، بڑائی تجھ کو دی جائے گی، بڑی فضیلت دی جائے گی۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی فضیلت یا کسی کی بڑائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کسی کو رتبہ، عہدہ، مرتبہ، مقام، شہرت، عزت، دولت، تندرستی، جوانی، طاقت، یہ چیزیں ملتی ہیں، تو بہت سی مرتبہ کسی کو ملی ہوئی چیزیں خواہ بخواہ بلا وجہ ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ تو ایک ہی خاندان کے فرد ہے اور بھائی کے سودے رہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ اچھا نہ لگے، کہ اچھا اس کی بڑائی ہم پر ہوگی، یہ سوچ کر تیرے بارے میں کوئی نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنے لگے، منصوبہ بنانے لگے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تو یہ خواب کسی کو مت بیان کر، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ کسی بھی بہانے سے کہیں کسی کو بھی کسی کے خلاف لا کر کھڑا کرتا ہے۔ بدگمانیاں پیدا کرنا شیطان کسی کو زبردستی برائی نہیں کرواتا، وہ خالی وسوسہ ڈال کر ہٹ جاتا ہے، پھر آگے کی وہ خالی جو ہے وہ شوشہ چھوڑتا ہے، باقی پوری عمارت ہم تیار کرتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں ذرا خیال آ گیا تو پھر آگے کی پتہ نہیں کہاں سے کڑیاں ہم ملا لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ وہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو شیطان مل گیا راستے میں، اس نے شیطان کا گربان پکڑ لیا اور کہا کہ کمبخت تو ہم انسانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے اور آپس میں دشمنیاں پیدا کروا کر جنگ و جدال کے اس کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ میرا کام ہے ہی نہیں، یہ تو ہی کرواتا ہے، تیرا کون کروا سکتا ہے جھگڑے ہمارے درمیان۔ شیطان نے کہا کہ میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام خالی حلوہ ڈالنا ہے بس۔ اس نے کہا کہ حلوہ ڈالنا یہ سمجھ میں نہیں آیا، کہ چل میں دکھاتا ہوں۔ تو اس کو لے کر ایک مٹھائی کی دکان پر گیا۔ مٹھائی کی دکان پر پہلے سے گراہک خریدار کھڑا ہوا تھا مٹھائی خریدنے کے لیے، وہ اپنے ساتھ کتا لے کر آیا تھا، اس کا پلا ہوا کتا تھا۔ وہ شیطان انسانی شکل میں لیا اور حلوے کی پلیٹ میں سے پراٹ میں سے اس نے وہ حلوہ اٹھا کر دیوار پر ایسے زور سے مارا تو وہ حلوہ جا کر دیوار پر چپک گیا۔ جیسے ہی چپکا ہے تو اوپر چپکلی تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی کیڑا ویڑا آیا ہے تو وہ فوراً نیچے کھانے کے لیے اتری۔ چپکلی جیسے اتری ہے تو وہ دکاندار کی بلی کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، چپکلی کو دیکھ کر وہ فوراً جو ہے اس کی طرف لپکی۔ اب بلی کو دیکھا کتے نے تو کتا فوراً دکان میں داخل ہوا، بلی کو زخمی کر دیا۔ اب دکاندار میں وہ غصہ آیا تو اس نے لاٹھی اٹھائی اور کتے کے سر پر دے ماری، کتا لہولہان ہو گیا۔ اب کتے کے مالک کو غصہ آیا، اس نے دکاندار کا گربان پکڑ لیا، اس نے اپنے آدمی کو بلایا، وہ دکان مٹھائی کی دکان جنگ و جدال کا میدان بن گیا۔ پھر بعد میں شیطان نے کہا بس میرا کام حلوہ ڈالنا ہے، باقی اور میں کچھ نہیں کرتا۔ تو شیطان کہیں نہ کہیں سے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ جو پھر انسان کو کہیں سے کہیں لے جائے۔ اس میں اچھا گمان کسی کے بارے میں کہ انسان کو بہت اونچے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اور ذرا سی بدگمانی انسان کو کہیں نہ کہیں ہلاک کر دیتی ہے، اور بہت سی مرتبہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ پڑا تھا، بہت پیارا واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک بچہ، اس کے ہاتھ میں 2 سیب تھے۔ اس کے ابا نے کہا بیٹا مجھے دے، چھوٹا بچہ تھا، 7-8 سال کا ہو۔ جیسے ہی ابا نے مانگا تو اس نے فوراً بچکا بھر لیا، ایک سیب کو دوسرے سے۔ ابا کو بڑا غصہ ہے، تو میں نے اس کے بعد سے مانگا، اس نے کھانا شروع کر دیا، یہ کیسا بیٹا ہے۔ تو دوسرا سیب اس نے اپنا اس کو تھوڑا سا کھایا، اس کے بعد ابا سے کہا کہ ابا یہ لو، یہ زیادہ میٹھا ہے۔ اب وہ سیب کا جو گچکا بھرا ہے وہ اس نے اس لیے کہ میٹھا کون سا ہے وہ اپنے ابا کو دو اس کے لیے، لیکن ابا کو خیال کیا گزرا ہے کہ یہ میں نے مانگا تو کھانا شروع کر دیا۔ یہ بدگمانی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اپنا خواب ابھی اس
کو چھپا کر رکھو، کسی جب وقت آئے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گی، کسی کو بیان مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرو اپنی باتوں کو راز میں رکھ کر، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرو اپنی باتوں کو راز میں رکھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو بہت سی مرتبہ اس سے حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ میں نے کیا۔ حضرت یعقوب بھی اپنے بیٹے کو یہی مشورہ دے رہے کہ ایسا نہیں۔ ایک دوسری بات علماء نے اس آیت سے یہ نکالی ہے کہ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ اچھی چیز نہیں، بہت بری چیز ہے، اور اس پر سخت وعیدیں بھی ذکر فرمائی گئی ہیں۔ کسی کی برائی کرنا یہ اچھا نہیں، لیکن اگر کسی سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو کہ وہ اس کے بارے میں غلط پلاننگ بنا رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، یہ بیچارہ بے قصور ایسے ہی مر جائے گا، تو جو تکلیف پہنچانے کا مشورہ کر رہا ہے، کسی کو معلوم ہو گیا اس سلسلے میں، تو وہ اس کو بتا دے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، یہ برائی کرنے میں شامل نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی اولاد کے بارے میں بتایا کہ نہیں، ان کے بھائیوں کو مت بیان کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے، اس کو چھپا کر رکھنا، اس کو راز رکھنا، اور ساتھ میں اس کو شیطان کے ساتھ بھی جوڑ دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا بھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ چیز بنیادی چیز تو بہت اہم پیغام دی ہے، یعنی یہ بڑے سے بڑی بات پیش آنے پر اس کو ہم شیطان کی طرف منسوخ کر کے نکل جائیں، اس کو ہلکا بنا سکتے ہیں اس بڑے سے بڑے معاملے میں۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اس شیطان کا کام تھا، اس نے ہمارے درمیان یہ ڈال دیا، ختم کرو اس کو، نمٹاؤ اور جو ہے دل صاف کرو، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اچھا، یہ تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ خواب پتہ چل گیا تھا، واقعہ نہیں بتا رہا ہے، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو برتاؤ کیا، جو معاملہ کیا، آپ کو کنویں میں ڈالا، اس کے بعد آپ کو بیچ دیا، اور جب حضرت یوسف بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں تو ان کے سامنے جا کر ان سے کہا تھا کہ یہ حضرت یوسف کے سگے بھائی کو لے کر گئے تھے ایک مرتبہ مصر اناج اللہ راشن لینے کے لیے، اور وہاں پر ایک خاص واقعہ پیش آیا تو حضرت یوسف کے سامنے کھڑے لے کر کریں کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا، یعنی حضرت یوسف، ان کے چونکہ پہچانتے نہیں تھے، اس نے بھی اس طرح کیا تھا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف نے کوئی اس پر ریئیکشن نہیں ظاہر ہونے دیا، اور بعد میں جا کر سب بھائی آپس میں ملے ہیں اور سب کی آپس میں ملاقات ہو گئی ہے، تو اس پر انہوں نے ایک جملہ عجیب کہا ہے، جس کو اس صورت یہ واقعہ جہاں پورا ہو رہا ہے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت احسن ابھی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا جب مجھ کو جیل سے نکالا، تم سب کو دیہات سے یہاں پہنچا دیا، حالانکہ شیطان نے میرے درمیان، میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کروا دی، کہ آخر میں بھی الزام کس پر ڈال دیا؟ شیطان پر ڈال دیا۔ تو یہ آپس کی دشمنیاں کم کرنے کے لیے، دل میں جو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، اس کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ جو قرآن نے دیا ہے۔ اور ایک بزرگ کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، مجھے بھی یاد ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ جیسے وہ مثال سے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بچہ شرارت کرتا ہے یا بگڑ جاتا ہے تو اس کی ماں، اکثر ماں یہی کہتی ہے کہ میرا بچہ ایسا نہیں تھا، وہ فلاں کی صحبت میں رہا ویسا ہو گیا۔ یہ بہت عام طور پر یہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی بخشش کے لیے، میرے بندے ایسے نہیں تھے، وہ شیطان میں رہتا ہے، یہ کہہ کر بہت سو کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور آخر میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو جملے ہیں، وہ جملے ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں، بہت سبق اس کے اندر ہے، کیونکہ میں نے جو تلاوت کرتے ہوئے جہاں رکا ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں آیات للسائلین، جن کو کچھ جاننا ہے، سیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے، پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، ان کے لیے بڑے سبق موجود ہیں، یعنی سیکھنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ خواب کے بارے میں ہوا۔ حضرت یعقوب نے آگے یوں بھی کہا، وہ کذالک، جیسے یہ خواب دکھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ بڑا مقام دیں گے، بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے، اسی طرح تیرا رب جو ہے وہ تجھے چن لے گا۔ چننے سے بڑا عام طور پر نبوت دینا ہوتا ہے، نبوت سے سرفراز کرنا، اور اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کا مطلب سکھائے گا، یعنی ہر بات کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے،
اندر ڈیپ میں اتر کر بات کی حقیقت تہ میں اتر کر اس کا جو ہے اس کی سچائی معلوم کرنے کا فن دے گا، یا خوابوں کی تعبیر تجھ کو سکھلائے گا، اور اپنا انعام تجھ پر مکمل کرے گا۔ انعام سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ انعام سے مراد نبی بنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو نبوت سے سرفراز کرے گا۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ نے احسان کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی احسان ہمارے خاندان پر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق تھے وہ نبی تھے۔ دو کا تذکرہ کیا ہے، دو تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق۔ حضرت یوسف سے بات ہو رہی ہے، حضرت یوسف بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، حضرت یعقوب بیٹے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم۔ اب ہونا یوں چاہیے کہ حضرت یعقوب یوں کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی جو بات کر رہا ہوں میں، نبی بنائیں گے، تو پہلے بھی اللہ نے ہمارے خاندان میں نبی بنائے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو بنایا، حضرت اسحاق کو بنایا، اور مجھے بنایا، کہ وہ بھی تھے نبی تھے، لیکن اپنا تذکرہ بیچ سے نکالنا۔ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنا نام نہیں لیا جاتا، اور بہت سے موقع ہوتے ہیں جہاں اپنا نام لیا بھی جاتا ہے، اسی صورت میں آگے جا کر آئے گا۔ حضرت یوسف کا جب پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف ہے، مصر میں ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، بڑی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس پر حضرت یعقوب نے کہا میں تم سے پہلے کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں جو کہہ رہا تھا یہ آخر میں جا کر یہ جملہ اپنے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں پر جب یہ تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنا نام بیچ سے نکال دیا، حضرت اپنے والد کا نام لیا اور اپنے دادا حضرت ابراہیم کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یقیناً یوسف میں اور یوسف کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانی۔ یہ پوچھنے والے کون؟ اس کے بارے میں دو رائے علماء نے بتائی۔ ایک جب سورت شروع کی تھی اس وقت یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھوایا گیا تھا یہود کی طرف سے، یعنی ان کے سامنے جب مشرکین نے جا کر کہا کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہا کہ نبوت میں اگر سچے ہیں تو ان سے جا کر پوچھو، یہ سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہنے والے تھے ملک شام کے، فلسطین کے، پھر وہ ان کا پورا خاندان وہاں سے اٹھ کر وہاں سے منتقل ہو کر مصر کیسے پہنچ گیا؟ ان سے پوچھو، ان سے معلوم کرو۔ اگر اس کا جواب وہ بتاتے ہیں تو یقین کرو کہ نبی ہے، اگر نہیں بتاتے ہیں تو اس صورت میں وہ صحیح نہیں بولے۔ اور یہ واقعہ ایسا تھا کہ جو مشہور نہیں تھا، بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں، سب جانتے ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ایسا تھا کہ جو مشہور نہیں تھا، کہ کسی نے آپ نے سنا، کسی نے سنا ہو، کسی کو کسی نے بتایا ہو، کسی سے کوئی بات کان میں بات کہی ہوئی ہو، یہ ایسا نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا، بہت تفصیل سے بتایا، اور وہ پہلو اس میں ذکر کیے کہ جو یہود بھی نہیں جانتے، اس کے بارے میں کہا کہ تو آپ سے پوچھنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کی نشانی کے طور پر اس کو آپ سے پوچھوایا ہے، آئیے ان کے لیے اس میں آیات ہے، سبق ہے، سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اچھا، اسی صورت میں جہاں یہ واقعہ ختم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا یہ غیب کی خبر ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، آپ تک وحی کی ہے۔ وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب وہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور اپنی چالیں چل رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، یعنی آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے وحی کے ذریعے، اب وحی کے ذریعے بتایا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ یہ واقعہ آپ کی نبوت کی پیغمبری کی نشانی کے طور پر اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔